نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں 21 پارے مکمل کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور آج ہم لوگ 22واں پارہ جانیں گے۔ 21ویں پارے کے آخر میں سورہ احزاب شروع ہوئی تھی، اور سورہ احزاب کے 3 رکوع مکمل ہو چکے تھے 21ویں پارے میں۔ پہلے رکوع میں تو تمہیدی کلمات تھے، اور یہ حکم تھا کہ جو بھی اڈاپٹڈ سن ہے وہ کبھی بھی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کو حقیقی باپ جو اس کا ہے اس کے نسبت سے ہی پکارنا چاہیے، اور تمام ازواج مطہرات مومنین کے لیے مائیں ہیں۔ اور دوسرے اور تیسرے رکوع میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ غزوہ خندق کس طرح سے پیش آئی تھی، اور تیسرے رکوع کے آخر میں غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں جانا تھا۔ تو ان 3 رکوعوں کو جاننے کے بعد اب ہم لوگ سورہ احزاب کا 4تھا رکوع جانیں گے، جو کہ 22ویں پارے میں ہے۔ حالانکہ 22واں پارہ شروع ہوتا ہے احزاب کی آیت نمبر 31 سے، جبکہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگ پورا رکوع جانیں گے۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28 سے 34۔ یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ آیت نمبر 28 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 4 بیویاں تھیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی جب سورہ احزاب نازل ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے پاس حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن 4 ازواج مطہرات تھیں۔ اور مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے میں کچھ بڑھوتری کی ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ گھر کا خرچ ان کا مشکل سے چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو اے نبی سے کہہ دیجیے آؤ تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 ازواج پر یہ آیت پیش کی کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ حکم ہے اللہ کا، اور جلدی مت کرنا جواب دینے میں، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دیجیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا کہ والدین سے کیا مشورہ کرنا ہے، میں اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت ہی چاہتی ہوں۔ پھر 3 ازواج سے اور پوچھا، ان تینوں نے بھی یہی جواب دیا۔ بہرحال یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو ایک بڑا اعزاز ملا تھا، اس لیے ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ آیت نمبر 30 میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوگی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بالفرض ہے، ایسا ہوا بالکل بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی سے کوئی بے حیائی سرزد ہوتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ آیت اللہ کے بے لاگ قانون کو دکھاتی ہے کہ اگر کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کو عہدہ زیادہ ملتا ہے، تو پھر اس کے لیے غلطی کرنے پہ پنشمنٹ بھی زیادہ ہے، اور ذمہ داری زیادہ نبھاتے ہوئے تو پھر اجر بھی زیادہ ہے۔ آیت نمبر 29 اور 31 میں ہے کہ امہات المومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا اجر مہیا کر رکھا ہے آخرت میں، یعنی عام مومنات سے زیادہ اجر ان کو ملے گا نیکی کرنے پر۔ آیت نمبر 32 میں واضح کر دیا گیا، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہے تو پھر دبی زبان سے بات مت کیا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں بیماری ہو وہ امیدیں وابستہ کرے۔ وقلن قولا معروفا، اور بات کرو تو معروف طریقے سے کرو۔ یہاں پر 2 بات آئی ہے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہہ دیا آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی آپ کا کوئی بھی عمل غیر ذمہ دارانہ نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے جہاں کے لوگوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، لیکن ایک عورت کے لیے، عورت کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے لیے تو مرد نبی میں نمونہ نہیں مل سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ ان کے لیے نمونہ بننے والی ہیں، اس لیے آپ عام عورت نہیں ہیں. آپ کو ہر عمل بہت پھونک پھونک کے کرنا ہوگا، بہت ہوش مندی سے کرنا ہوگا. اس کے بعد آواز کا حجاب کے یہاں پر حکم آ گیا ہے. آواز کا حجاب کیا ہے کہ بات ہی نہ کیا جائے نامحرم سے، نہیں. آواز کا حجاب یہاں پہ بتایا گیا کہ بات کرو تو دبی زبان سے نہیں، مطلب اس میں اٹریکشن پیدا کر کے بات نہیں کرو. اس کی وجہ بھی وہیں کے وہیں بتائی گئی کہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہو، کہنے کا مطلب وہ خود دل کا مریض ہو، ان دا سینس کہ وہ شریف انسان نہ ہو، تو وہ امیدیں وابستہ کر سکتا ہے، وہ کچھ آپ سے ایکسپیکٹ کرنے لگے گا. تو اس لیے معروف طریقے سے بات کرو. یوں تو ایڈریس کیا گیا ہے امہات المؤمنین کو، لیکن امہات المؤمنین کی وساطت سے ہم سب کے لیے یہی حکم ہے. آیت نمبر 33 ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو. یہاں پر تبرج کرنے سے روکا گیا ہے. تبرج کا مطلب ہوتا ہے شو آف کرنا، دکھانا، اور اپنے سچ سنور کے بے پردگی کرنا. تو سورہ احزاب کو ہم نے پہلے ہی بتایا، اس میں پردے کے بہت سارے احکامات ہیں. تو منع کیا گیا اس چیز کے لیے کہ اپنے آپ کو دکھایا جائے. تو باحیا خاتون کے لیے یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوٹی کو اور اپنے گلیمر کو اور اپنی زیب و زینت جو اس نے اختیار کی ہے اس پر کسی کی بھی نظر پڑنے دیں. اسی آیت میں آگے فرمایا اور صلاح قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. رکو نمبر 5 آیات 35 سے 40 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 35 ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے بہت سارے عنایتیں اور انعامات کا بیان ہوا تھا آیت نمبر 29 اور 31 میں، اور آیت نمبر 35 میں عام مسلمان عورت مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. تو اب یہ عام عورت مرد کے لیے خوشخبری آ گئی کہ آپ سب کے لیے بھی، آپ بھی نیک کام کرو گے، ایسے یہ ایٹریبیوٹس آپ کے اندر ہوں گے تو آپ کے لیے بھی اجر عظیم ہے اللہ رب العالمین کے پاس. آیت نمبر 36 میں بہت اصولی اور بہت بڑی قانونی بات ہے کہ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو اپنے معاملے کا کوئی بھی اختیار باقی رہے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. یعنی ہماری زندگیوں میں جو بھی ضرورت ہے فیصلوں کی اور قوانین نافذ کرنے کی، اس پر ہمارے رب اور ہمارے رسول کا حکم چلے گا، اور رب اور رسول کا جو حکم ہے اس کے خلاف ہم کو اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے زندگی کے قانون خود سے بنائیں یا رسول یا اللہ کی نافرمانی کریں، اور جو کرے گا اس کے لیے فرمایا وہ ساری گمراہی میں پڑ گیا، کھلی گمراہی میں پڑ گیا. آیت نمبر 37 میں ہے اے نبی جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور تم نے بھی، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اب یہ بات آ گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے متعلق
حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، ان کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے یا آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا، لیکن دونوں میں مزاج نہیں میل کھاتا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی کمپلینز رہتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے رکھو اپنے پاس بیوی کو، لیکن حضرت زینب ان سے طلاق چاہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں، لیکن چونکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جیسے تھے، کیونکہ اس سے آپ نے ان کو پالا تھا، غلام تو تھے آزاد کردہ لیکن بالکل بیٹے کی طرح پالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت جھیپ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے رکوع میں کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ یا اس کی بیوہ سے نکاح کرنے کا چلن نہیں تھا، تو اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دقت محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس بات کو چھپانا چاہ رہے تھے اور اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں، آپ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس جو ٹریڈیشن تھا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ایڈاپٹڈ سن ان کو حقیقی بیٹا سمجھا جائے، اور اس ٹریڈیشن کو توڑنا تھا اور ان کو جو بھی اختیارات اور جو بھی قوانین وہاں پہ چل رہے تھے اس کو توڑ کے اللہ تعالیٰ کو اپنا قانون لاگو کرنا تھا، تو اللہ کے رسول اس سے پہلے اس بات سے تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ وہ کیسے نکاح کریں گے، لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بات کو کھول دی، تو آپ کا کام اور آسان ہو گیا۔ اسی آیت میں آگے ہے، اور جب زید ان سے اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کو تمہاری زوجیت میں دے دیا تاکہ منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جب کہ وہ ان سے اپنی غرض پوری کر چکے ہوں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ کے حکم کو عمل میں آنا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نکاح کر دیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ان کی عدت پوری ہو چکی تھی حضرت زید کے طلاق سے۔ اور یہاں پہ غور کرنے کی بات جو ہے ایک چیز اور ہے، وہ آیت نمبر 37 پہ ہے ہم لوگ، اور آیت نمبر 37 میں یہاں پر زید لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے اور ڈھونڈ ڈالیے، کسی بھی صحابی کا نام موجود نہیں ہے سوائے زید بن حارثہ کے، اس زید جو نام آیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی صحابی کا نام قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہے، تو یہ حضرت زید تھے جو ایک غلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا، اور جب زید لفظ پڑھا جائے گا انسان کو نیکی ملے گی۔ آیت نمبر 40 میں بھی بہت اہم بات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہاں پر ایک اصولی بات یہ بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں، کہنے کا مطلب آپ کی جو اولاد نارینہ تھی وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، تو جتنے بھی مرد ہیں اس میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اڈاپٹڈ سن کو ایکچولی سن کا جگہ نہیں مل سکتی ہے، اور رسول ہیں اللہ کے، یہ تو بہت بار ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے جو یونیک ہے جو کہیں پہ اور نہیں ہے، وہ خاتم النبیین، یہ لفظ قرآن مجید میں صرف یہیں پر آیا ہے۔ خاتم مینس ہوتا ہے مہر، اور خاتم النبیین سبھی نبیوں پر مہر، کہنے کا مطلب آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول اور ہائر ڈگری ہے، اور جو رسول ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہوتا تھا، تو جب نبی ہی آنا بند ہو گئے تو رسول آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ الٹیمیٹ ہے کہ پھر رسول بھی نہیں آئیں گے، تو نبی آخری ہو گئے تو رسول بھی آخری ہو گئے۔ قادیانیت میں یہی ہے کہ وہ نبی اور رسول کی ڈیفینیشن الٹی کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی آنا بند ہو گئے اب رسول آ سکتے ہیں، اور غلام احمد قادیان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور نبی کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ
نبی انڈر کی ڈگری ہے اور رسول اور اوپر کی ڈگری ہے اور اوپر کی شرف ہے، تو رسول آنا بند ہو ہی جانا ہے جب نبی کا آنا بند ہو گیا. تو اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قرآن کی یہ آیت شاہد ہے. رکو نمبر 6 جو کہ آیات 41 سے 52 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 41 سے 44 میں مومنین کے لیے عبادات کے احکام ہیں، اور آیت نمبر 45 سے 47 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بنا کر بھیجے گئے، نذیر بنا کر یعنی خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، اور روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے، مطلب گمراہی کے اندھیرے کو دور کر دینے والے. آیت نمبر 49 میں ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر نکاح کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس پر کوئی عدت واجب نہیں ہے، اس کی بیوی پر کوئی عدت واجب نہیں ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دلا دینا چاہیے بیوی کو، اور اگر مہر مقرر ہو گیا ہے تو مہر کا آدھا دینا ضروری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں بھی یہ حکم آ چکا تھا. آیت نمبر 52 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ یہ طرح کی عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بھی طلاق دے کے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی کسی بھی بیوی کو طلاق دیں. رکو نمبر 7 آیت نمبر 53 سے 58 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 53 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم کے کچھ احکامات ہیں. پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی داخل نہ ہو بغیر اجازت لیے. یہ عام گھروں میں جانے کے لیے بھی ہے اجازت لینا، وہ سورہ نور میں ہم لوگوں نے جانا تھا، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے کے لیے خصوصیت سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان نبی کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ جائے. دوسری بات یہ کہ جب ان کو دعوت دی جائے، مدعو کیا جائے کھانے وغیرہ پر، تو کھانے کی تیاری کے انتظار میں پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جائے اور کھانا کھا چکنے کے بعد ٹھہرا نہ رہے. ایکچولی یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ حضرت زینب کا ولیمہ تھا. یہ جو بھی آیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کا ولیمہ جس دن تھا تو سب اکٹھا تھے اور پہلے سے اکٹھا تھے، کھانا بن رہا تھا، پہلے سے موجود تھے، اور کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک موجود تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس تک نہیں جا پا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا ہیزیٹیشن تھا اور اتنی ہچکچاہٹ اور اتنا لحاظ ہر چیز کا رہتا تھا کہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام آسان کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کے گھر میں جا کر بیٹھنے کی. سوچئے کوئی کبھی تھوڑا سا زیادہ نام رہتا ہے تو اس کے گھر جا کے انسان گھنٹوں بیٹھنا چاہتا ہے، تو سوچو رسول کے یہاں جا کے بیٹھنے کا کتنا شوق چڑھتا ہوگا لوگوں کو. تو اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشقت میں پڑ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اصول بنا دیا کہ پہلے سے نہ جا کر بیٹھنا ہے کھانے کے انتظار میں، اور نہ کھانا کھا کر ادھر ادھر کی گوسپ کرتے رہنا ہے بیٹھ کر. اس کے علاوہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ حکم آپ کی ازواج کے وساطت سے ہم سب کے لیے بھی اپلیکیبل ہے کہ کوئی بھی نامحرم سے انٹریکٹ ہونا ہے تو پردے کی آڑ سے انٹریکٹ ہونے کی ضرورت ہے. کچھ لین دین کرنا ہے تو بیچ میں پردہ حائل ہونا چاہیے، پردہ جو ہوتا ہے اس کا اس طرح کا استعمال ہونا چاہیے. اور یہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کی بیوہ سے نکاح کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ آپ کے وفات کے بعد بھی کسی سے بھی کوئی نکاح کرے. آیت نمبر 56 میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو. سبحان اللہ، اللہ کے رسول پر درود بھیجنے سے 10 نیکی ملتی ہے، اور انسان کے ذمے ہے جب بھی آپ کا ذکر آئے، آپ کا نام آئے تو انسان کا مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ آپ پر درود بھیجیں. رکو نمبر 8 جو کہ آیات 59 سے 68 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 59 پردے کے متعلق آیت ہے اور بہت اہم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न दालिका अदना युरफना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। ऐ नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि वो जब भी बाहर जाएं तो अपना जिलबाब ले लिया करें ताकि वो शरीफ ज़ादी पहचानी पड़ें और कोई उनकी इज्जत से ना खेले। और अल्लाह ताला रहम करने वाला और मग़फ़िरत करने वाला है। ये पर्दे का हुक्म आ गया बाहर के लिए कि बाहर जाना है, निकलना है। जब इससे पहले कहा गया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना कि अपने घरों में करार से बैठो, इसका ये मतलब नहीं था कि घर से निकलना, बाहर निकलना बिल्कुल नाजायज़ हो गया। नहीं, बेमतलब काम के लिए बाहर नहीं जाना है। और काम से बाहर जाना है तो जाया जा सकता है, लेकिन इन हुदूद और क़यूद में क्या कि पूरा कवर्ड होना चाहिए, सर से लेके पैर तक, फ्रॉम हेड टू टो। जिलबाब से कवर करने के लिए कहा गया है। और जो वहाँ पर जिलबाब का चलन था अरब में, वो एक बहुत बड़ी सी चादर होती थी जो टोस तक को कवर कर देती थी, सर से लेके बिल्कुल पैरों के उंगलियों तक पूरा फुल्ली कवर्ड हो जाता था, उसको जिलबाब कहा जाता था। तो वो चाहे चादर हो, चाहे अबाया हो, जो भी सर से लेके पैर तक कवर करे, ज़ेबो ज़ीनत ना हो, लूज हो, वो सारे तकाज़ों को पूरा करे, तो उसे लबादे को ओढ़कर ही बाहर निकलना चाहिए। अल्लाह ताला का हुक्म है। और उसमें हिकमत भी बयान की गई है कि ये हिकमत ये है कि ताकि शरीफ ज़ादी औरत पहचानी पड़े और कोई छेड़छाड़ ना करने पाए उसके साथ और कोई उसकी बेहरमती ना करे। आयत नंबर 60 से 62 में मुनाफिकीन को तंबीह और अज़ाब की वाइद सुनाई गई है। आयत नंबर 63 में है कि लोग आपसे क़यामत की घड़ी के बारे में पूछते हैं, कहिए उसका इल्म अल्लाह ही के पास है और तुम्हें क्या खबर, शायद वो करीब ही आ लगी हो। आयत नंबर 64 से 68 में है कि क़यामत के मुनकिरों को बहुत दर्दनाक अज़ाब की वाइद है। रुकू नंबर 9 जो कि आयत 69 से 73 पर बेस्ड है। आयत नंबर 69 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक और ताज़ीम की ताकीद की गई है कि ए मुसलमानों, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत ना पहुंचाओ जैसा कि बनी इसराइल ने अजियत पहुंचाई थी मूसा अलैहिस्सलाम को। कितनी बार सताया था बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को, कितनी बार। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम हमारे इस रसूल को अजियत ना पहुंचाओ। आयत नंबर 70 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और बात करो तो सीधी बात करो, यानी बात में पेच और टेढ़ ना हो, बात सीधी स्ट्रेट बात हो, वाज़े सीधी सीधी साफ साफ बात करने के लिए कहा गया। साफ बात कितनी अच्छी लगती है, अगला साफ बात करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो साफ बात, सीधी बात, स्ट्रेट बात करना चाहिए। आयत नंबर 72 में है, और हमने अपनी अमानत को आसमान और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, मगर इंसान के उसने उठा लिया, बिलाशुबा वह बड़ा जालिम और जाहिल है। यहाँ जो अमानत लफ्ज़ आया है इसके मुफस्सिरीन ने डिफरेंट तावील दी है। बहरहाल ओवरऑल इस अमानत का मतलब है खिलाफत। अल्लाह ताला का जो रिप्रेजेंटेटिव है इंसान रोए ज़मीन पर, उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा करना कि अल्लाह की पहचान कराए, लोगों को हक़ की तरफ बुलाए। इस बड़ी जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने पेश किया पहाड़ों को और दूसरी चीज़ों को, लेकिन उन सब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने उसको उठा लिया। तो इंसान ने अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है और हमें ये जिम्मेदारी का एहसास रहना चाहिए और इस जिम्मेदारी को पूरे करते रहना चाहिए। ये थी सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत और इसके साथ ही सूरह अहज़ाब मुकम्मल होती है। अब वो बढ़ते हैं सूरह सबा की तरफ, जो कि मक्की सूरह है, 6 रुकू और 54 आयत हैं। और इसका नाम सूरह सबा इसलिए है क्योंकि आयत नंबर 15 में लक़द कान लिसबईन फ़ी मस्कनिहिम आया फ़िक्रा इस्तेमाल हुआ, यानी कौम सबा का ही छोटा सा जिक्र है। जहाँ तक ज़माने नुज़ूल की बात है तो उसके मज़ामीन से अंदाज़ा होता है कि मक्का के दौर वुस्ता में नाजिल हुई होगी, दरमियानी दौर में। और इसका जो मरकज़ी मज़मून है वो ये कि अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो खूबियों और कमालात से मुत्तसिफ़ है और उसका ही शुक्र होना चाहिए और उसकी ही तारीफ़ होना चाहिए। और अल्लाह ताला के शुक्र की वाहिद सूरत यह है कि तौहीद और आखिरत पर ईमान लाया जाए। तो इसी के इर्द गिर्द ये सूरह घूमती है। रुकू नंबर 1 जो आयत 1 से 9 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 1 है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. یہ حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، وہ حکمت والا اور باخبر ہے. بے شک. آیت نمبر 3 میں ہے، انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. کہو کیسے نہیں آئے گی، میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ چھپی ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی، مگر یہ ایک واضح کتاب میں درج ہے. یہاں پر سائنٹیفک ویو پوائنٹ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، لفظ ذرہ استعمال ہوا ہے جو انگلش کے ایٹم کے برابر ہے. جو ذرہ، جو ایٹم ہم جانتے ہیں، ایٹم کو ہی ذرہ کہتے ہیں عربی میں. تو ذرے سے چھوٹی بات کا تصور یہاں پہ موجود ہے، یعنی ایٹم سے چھوٹے پارٹیکل وجود رکھتے ہیں. قرآن اشارہ دے رہا ہے، اب جا کے ہم جان پائے ہیں قرآن مجید آنے کے کم سے کم 1300 سال بعد، 1200-1300 سال بعد، کہ ایک ایٹم کے اور 3 پارٹیکلز ہوتے ہیں، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون. آیت نمبر 4 سے 9 میں ہے اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت اور شبہات کو دور کرنے کے لیے، شبہات کو دور کرتے ہوئے توحید اور آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں. رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 10 سے 21 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. وہ اتنی شاندار ان کی تلاوت تھی کہ جب وہ تسبیح کرتے اور زبور پڑھتے تھے تو ان کی سراؤنڈنگ ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھی. اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک نعمت دی تھی، اس کا ذکر ہے کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. نرم کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کو پگھلا کر زرہیں بناتے تھے، زرہ انہی کی ایجاد ہے. اور کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو عام بات ہو گئی پگھلا کر چیزیں بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو خاص نرمی الگ سے بھی دی تھی. واللہ عالم. آیت نمبر 12 اور 13 میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور صبح کے چند گھنٹوں میں وہ مہینے بھر کی مسافت طے کر لیتے تھے، اور شام کے چند گھنٹوں میں مہینے بھر کی مسافت طے کر لیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کہ ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. اس کا بھی 2 مطلب لیتے ہیں مفسرین. ایک تو یہ کہ تانبے کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا. کھانوں میں تانبا پایا جاتا ہے لیکن کانوں میں سے نکالنا کٹھن ہوتا ہے، تو کوئی تانبے کا چشمہ بہتا تھا، اس سے وہ کام کراتے تھے. اور دوسرا جو ویو ہے وہ یہ کہ تانبے کو پگھلا کر طرح طرح کی چیزوں کو بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا تھا کہ گویا تانبے کا چشمہ بہہ گیا، کہنا اس کو ایک اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن ان کے لیے مسخر کر دیے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جنوں کو ان کے کام میں لگا دیا تھا. عام انسان کو جن نظر نہیں آتے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو الگ سے طاقت دی گئی تھی. وہ جنوں سے بہت بڑے بڑے کنسٹرکٹیو کام لیتے تھے. آیت نمبر 14 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت بھی معجزانہ تھی. جب ان پر موت وارد ہو گئی تو کسی جن کو پتہ نہیں چلا، اور وہ سب کنسٹرکشن کے کام میں تھے، تعمیر کا کام کر رہے تھے. اور جو سلیمان علیہ السلام کی لاش تھی وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ عصا کو جب گھن کھا گیا اور عصا گرا تو لاش گری، تب جا کے جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو پہلے سے ہی فوت ہو چکے تھے، اور تب تک تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہوگا، کیونکہ جب اللہ نے چاہا تب ان کو پتہ چلا. اور یہ بات بتانا کا مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ کہ جن جو ہیں ہرگز ان کو غیب کی خبر نہیں ہوتی. اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ان کو پتہ نہیں چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنا کام چھوڑ دیتے. آیت نمبر 15 اور 16 میں قوم سبا کی ناشکری پر عذاب کا تذکرہ ہے کہ اور سبا کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی جان چکے ہیں. قوم سبا جو تھی وہ یمن کے علاقے میں آباد تھی اور بہت خوشحال قوم تھی. سلیمان علیہ السلام کی دور میں قوم سبا کو کی ملکہ کو اسلام کی دعوت بھیجی گئی تھی اور اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب وہ واپس گئی ہوگی تو اس کے تمام رعایا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوگا، لیکن بعد میں انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی تھیں، ان کی خوشحالی اور ان کے باغ سب کو برباد کر دیا. اس پر ایک بند کا سیلاب بھیج دیا
جو ڈیم سے فلڈ آتا ہے، ڈیم ٹوٹنے سے وہ فلڈ آ گیا اس سبا کے ایریا میں، اور ان کے جو باغات بہت خوبصورت باغات تھے میٹھے پھل دینے والے، اس کی جگہ کانٹے دار جھاڑیوں نے اور بدمزہ پھلوں نے لے لی۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی جو بات ہے کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر پھر قوم سبا کا ذکر دونوں ساتھ میں آیا ہے، جو آگے پیچھے وہ ایک دوسرے سے بالکل کنٹراسٹ ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مزید ترقی دی اور بہت ساری نعمتیں نوازا، لیکن قوم سبا جو نے ناشکری کا روش اختیار کری تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ آیت نمبر 19 میں ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُور، اس میں بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ رکو نمبر 3 آیات 22 سے 30 پر مشتمل ہے، اور یہاں سے خطاب کا رخ مشرکین مکہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ آیت نمبر 22 سے 27 میں ہے کہ عقیدہ شرک کی تردید میں آیت نمبر 22 سے 27 میں عقیدہ شرک کی تردید میں دل و دماغ کو اپیل کرنے والی کئی ایسی باتیں ارشاد ہوئی ہیں، اور آیت نمبر 28 میں ایک بہت اہم بات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس طرح کی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی وہ عالمگیر تھی، تمام دنیا کے لیے تھی، نوع انسانی کے لیے پوری تھی، آپ کی کوئی پرٹیکولر قوم نہیں تھی، تمام دنیا کے لیے تھی، لیکن سب سے واضح یہیں پر ہے کافۃ للناس، کل کے کل لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 31 سے 36 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 31 سے 33 میں ہے کہ قیامت کی کچھ منظر کشی کی گئی ہے تاکہ لوگ اپنی غفلتوں سے ہوش میں آ جائیں۔ جو لوگ سماج میں کمزور ہوتے ہیں، یعنی لیڈرز اور مذہبی پیشواؤں کے انڈر میں رہتے ہیں، وہ اپنے پیشواؤں کو الزام دیں گے وہاں پر کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، اور وہ لیڈرز کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت کے لیے تھوڑی نہیں روکا تھا، تو اس طرح سے وہ آپس میں جھگڑا کریں گے۔ تو جو ابھی سے ایسا کر رہے ہیں، کسی کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اور کسی کو لیڈرز جو ہیں وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ لوگ ابھی سے سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ کیا پیش ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں حق کے انکاری کون ہوتے ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ پہل سماج میں انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ سماج کے امراء ہوتے ہیں، امیر لوگ، دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ رکو نمبر 5 آیات 37 سے 45 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 37 سے 39 میں ہے کہ منکرین کے اس خیال کی تردید ہے کہ جس کے پاس مال اور اولاد ہوتی ہے تو وہ اللہ کا بہت پسندیدہ، بہت چہیتا اور بہت لاڈلا اور مقرب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 40 سے 42 میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے جس میں میدان محشر میں مشرکین جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ میری عبادت کرو؟ تو فرشتے کہہ دیں گے کہ اللہ آپ پاک ہیں، ہم کو روا نہیں تھا کہ ہم ایسی بات کہتے، کیونکہ اہل مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ آیت نمبر 43 سے 45 میں اتمام حجت کا تذکرہ ہے کہ ہم نے تو رسول اور کتاب بھیج دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام کر دیا ہے حجت۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 46 سے 54 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 46 سے 50 میں ہے کہ مشرکین کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ آپس میں مل کر اور کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچو تو صحیح کہ جو ہمارے نبی کو مجنون کہہ رہے ہو یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک جائز ہے، اور وہ تم سے کوئی بدلہ بھی تو نہیں مانگتا، کیا تمہارا دل اس بات پر ٹھکتا ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے۔ آیت نمبر 51 سے 54 میں ہے کہ ابھی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب روز آخرت اپنے ایمان کا اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے قبول نہیں کرے گا۔ روز آخرت تو کہیں گے کہ اے رب ہم ایمان لے آئے، اب جب غیب کا پردہ اٹھ گیا تو اب ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ یہ تھی سورہ سبا کی آخری آیات، اور اس کے ساتھ سورہ سبا بھی مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اگلی سورہ کی طرف جو کہ سورہ نمبر 35 ہے، یعنی سورہ فاطر۔
جس میں 5 رکوع اور 45 آیات ہیں. اس کا نام سورہ فاطر اس لیے ہے کیونکہ پہلے ہی آیت میں فاطر لفظ آیا ہے. فاطر معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا. اور اس کا ایک اور نام بھی ہے الملائکہ. زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مکہ کے دور وسطیٰ میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت بہت شدت اختیار کر چکی تھی. اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ایکچولی اس طرح ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کو اس کے واحد الہ ہونے کی بنیاد قرار دیتے ہوئے رسالت اور آخرت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کی شان خلاقیت کا مظہر ہے، یعنی التذکیر بآلاء اللہ. رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 7 پر مشتمل ہے، اس میں پہلے رکوع میں تمہیدی کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خلاقیت اور ربوبیت کو واضح کرتے ہوئے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ پہلا رکوع پوری سورہ کا خلاصہ ہے. آیت نمبر 1 ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول کہا ہے، پیغام پہنچانے والا. فرشتوں کے لیے رسول لفظ آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نبی تک پہنچانے والے فرشتے ہوتے ہیں، پھر نبی اگلوں تک پہنچاتا ہے، تو اس طرح دونوں ہی رسالت کا کام کرتے ہیں. یہاں پر بتایا گیا کہ فرشتوں کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، تو پر ان کی قوت پرواز کی علامت ہے کہ جتنے زیادہ پر اتنا زیادہ ان کی قوت پرواز زیادہ ہوگی فرشتوں کی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہی نہ بتا دیتا کہ فرشتوں کے پر ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا یہ جاننے کا کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے کہ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تو دیکھا ان کے 600 بازو یعنی 600 پر تھے، جبریل علیہ السلام کے 600 پر. آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 5 میں آیت نمبر 5 ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ بڑا فریب کار تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں رکھے، یعنی شیطان. رکوع نمبر 2 آیات 8 سے 14 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 8 میں ہے کہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے قانون کا ذکر ہے کہ جس شخص کو اپنی برائیاں بھلی معلوم ہونے لگتی ہیں تو ہدایت کے راستے اس پر بند ہو جاتے ہیں، یعنی جو بھی کام کرے سوچے میں تو صحیح ہوں تو پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے. آیت نمبر 9 میں آخرت کی دلیل ہے. آیت نمبر 10 میں وضاحت ہے کہ عزت تو توحید اور نیک اعمال سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور کہیں سے ہم عزت کو نہ تلاشا کریں. آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے اور اس کے مقابلے میں شرک کی تردید ہے. رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 15 سے 26 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 15 بڑی عظیم آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو وہ تم ہو جو اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو وہی ہے غنی اور سب تعریفوں والا. تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہم ہیں، اللہ کو ہماری کوئی محتاج ہی نہیں ہے. اگر وہ ہم سے عبادت کے لیے کہتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، عبادتوں سے بھی ہم ہی کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہاں اللہ تعالیٰ ہرگز بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. آیت نمبر 16-17 میں ہے، وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لا کھڑی کرے، ایسا کرنا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں بے شک. آیت نمبر 18 ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو وہ کبھی بھی اس کا بوجھ کا کوئی حصہ اپنے سر نہ لے گا، خواہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کتنی زبردست منظر کشی ہے قیامت کی کہ کتنا گناہوں سے لدا ہوگا اس کا کوئی رشتہ دار، اس کی ماں، اس کا بیٹا، کوئی بھی اس کے آس پاس سے گزرے گا اور دیکھے کہ گناہوں کے بوجھ سے انسان دبا جا رہا ہے تو اس کی مدد کو تھوڑی نہ کوئی آ جائے گا. کوئی بھی شیئر نہیں کرنا چاہے گا، سب اپنے کو بچانے میں لگے رہیں گے، نفسی نفسی. آیت نمبر 19 سے 22 میں ہیں، اور اندھا اور بینا دونوں یکساں نہیں ہوتے، اور نہ تاریکیاں اور روشنی دونوں یکساں ہوتی ہے، نہ چھاؤں اور دھوپ یکساں ہے، اور نہ زندہ اور مردے یکساں ہیں. کہنے کا مطلب کہ کہیں کافر اور مومن یکساں ہو سکتے ہیں، کہیں گمراہ اور ہدایت یافتہ یکساں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں.
آیت نمبر 25 میں ہے اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی ہر رسول کی امت نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ضرور ہے۔ آیت نمبر 26 میں ہے پھر جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں نے پکڑ لیا تو دیکھ لو کیسی تھی میری سزا۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 27 سے 37 پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 27-28 میں اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو علم کا معنی ہے، علم کون سا علم رکھتے ہیں؟ یہ علم کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت کی معرفت ہونا، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو اس کو علم کہا گیا، علماء ان کو کہا گیا، کسی ڈگری ہولڈر کو علماء نہیں کہا گیا۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دارالعلوم سے کوئی فارغ ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، ایکچولی وہی عالم ہے، نہیں، عالم وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، جو اللہ کو پہچان گیا۔ جس انسان میں جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی قہاری اور جباری کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا، ظاہر بات ہے نافرمانیاں کرنے سے اتنا ہی زیادہ خوف کھائے گا۔ تو جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے علم والا کہا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 29-30 میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 35 میں ہے کہ معرفت الہی حاصل کرنے کے علاوہ جو لوگ کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی بڑی آؤبھگت ہوگی۔ آیت نمبر 36-37 میں ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اور جب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے تو چیخ چیخ کر کہیں گے اے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم اچھا عمل کریں گے۔ تو ان کو جواب ملے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ سوچ لیجئے، ابھی عمر ہماری باقی ہے، ابھی ہمارے لیے یہ جواب ہم کو ملا نہیں ہے باقاعدہ۔ رکو نمبر 5 آیات 38 سے 45 پر بیسڈ ہے، اور اس پورے رکو میں شرک کی تردید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 40 ہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ آیت نمبر 41 میں ہے بلا شبہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، تو اس کے بعد کوئی نہیں کہ اس کو تھام سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی سارے سٹارز اور گیلیکسیز میں جو کاسمک بیلنس ہے وہ مینٹین کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بیلنس اپنا چھین لے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ ارتھ کو یا سن کو یا مون کو ایک دوسرے پہ ٹکرانے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آیت نمبر 43 میں ہے کہ رسول اور دین حق کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں مشرکین مکہ، وہ خود ان سازشوں میں پھنس جانے والے ہیں۔ یہ بات کے لیے ہم کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم بھی حق پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل حق پہ رہتے ہوئے کریں گے، تو دنیا والے سازش کریں گے لیکن مطمئن رہیں کہ وہ اپنی سازشوں میں خود پھنسیں گے اور آپ کا بال بھی باقا نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عمل کی پاداش میں پکڑتا تو زمین پر ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں وقت مقرر تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ ہم لوگ اتنے سارے خطائیں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑ لیتا۔ اگر ہر غلطی پہ پکڑ لے تو کوئی زندہ بچنے والا ہی نہیں ہے، کوئی زمین پہ زندہ نہیں رہتا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اس پہ وہ اٹل ہے کہ سب کو مہلت ملنی ہے اور سب کو مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت ختم ہو جاتی تو پھر ذرا سا پل بھر کی اور مہلت نہیں دیتا۔ یہ تھی سورہ فاطر کی آخری آیت، اور اس کے ساتھ ہی سورہ فاطر مکمل ہوتی ہے، لیکن 22واں پارہ ابھی ایگزیکٹلی یہیں پہ مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ سورہ یاسین کے 1.5 رکوع شروع ہونے کے بعد 22واں پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ پوری سورہ یاسین 23ویں پارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔